اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو گئے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بہتری آ نہیں سکتی، ہمارے پاس تیل نہیں ہے، سونا نہیں اگتا، سونا نہیں نکلتا یہاں زمینوں سے، ہمارے پاس فصلیں نہیں ہیں، یہ بکواس ہے۔ یقین کریں کسی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں۔ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے ایک گڈ ڈائریکشن، ایک بہت تگڑا لیڈر، امن اور آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے نا تو آپ کو کسی بھی وسائل کی، کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی پلانٹ کی، اسی دنیا کی، میں کسی باہر کی نہیں دیتا، کہ یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک یہ بات پاسبل ہے کہ ہم بہت آسانی سے اپنے ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں اور اس کو ماڈل اسٹیٹ، ماڈل کنٹری بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں سنگاپور کا، سنے بڑے مزے کی بات ہے۔ یہ 1965 میں نا سنگاپور ملیشیا کا ایک انتہائی پسماندہ سا علاقہ تھا۔ یہاں زمین دلدلی زمین تھی، بنجر ترین زمین تھی یہاں کی۔ لوگ انتہائی سست تھے، کاہل تھے، بیکار تھے، نکارہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، انٹیلیجنٹ نہیں تھے۔ ہمارے ملک کے لوگ ایسے نہیں، ہمارے ملک کے لوگ بہت انتہائی ہارڈ ورکنگ ہیں۔ آج ہماری جنریشن جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، دے آر ویری ٹیک سیوی، دے نو ایوری تھنگ، دے آر کنیکٹڈ ود ورلڈ۔ ہمارے جیسے نہیں تھے بھائی، وہ نالائق تھے، نکارہ تھے، بزدل تھے، بیکار تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے۔ یہاں بندرگاہ تھی تو یہاں پہ آ کے جہاز لگتے تھے تو سامان کی لوڈنگ آف لوڈنگ کا کام کرتے تھے۔ ان کا جو کور بزنس تھا وہ یہ تھا کہ یہ سامان اتارتے تھے اور چڑھاتے تھے۔ دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ وہ جہاز جو آتے تھے نا، بحری جہاز جو لگتے تھے یہاں پہ آ کے، تو اس میں یہ چوریاں کرتے تھے جو سامان آتا تھا لوڈنگ آف لوڈنگ میں۔ اور تیسرا جو کام یہ کرتے تھے وہ یہ کہ یہ جب غلہ آتا ہے ساتھ تو اس میں چوہے پڑ جاتے ہیں، یہ چوہے مار کے نکال کے کھاتے تھے۔ جی، ملیشیا سے کنیکٹڈ سنگاپور کے لوگ بحری جہازوں سے سامان آف لوڈنگ کے درمیان چوہے نکال کے کھاتے تھے۔ ان کی پوری زندگی یہ تھی، دس واز دا اونلی تھنگ دے ور ڈوئنگ۔ ملیشیا بھی خود ان سے بہت تنگ تھا کیونکہ اسٹیٹ دلدل تھا، بنجر تھی، کرنا بھی کیا تھا انہوں نے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ تنکو رحمان کے دور میں نا سنگاپور نے آزادی مانگ لی۔ اب سوچیں، ملیشیا سے، اور پارلیمنٹ کے 126 لوگوں میں سے 126 لوگوں نے مشترکہ اس کی حامی دے دی، منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کرنا بھی کیا، بھاڑ میں جائیں، ہمیں اس کا کرنا کیا، اس کے حق میں ووٹ دے دیا انہوں نے۔ ایک بھی ووٹ اس بل کے خلاف نہیں تھا، اور اس طرح یہ ملک چوہے کھانے والا اور چوریاں کرنے والا ملک آزاد ہو گیا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اور قدرت کی طرف سے سنگاپور کو پہلا تحفہ تھا، آزادی۔ اور دوسرا جو تحفہ تھا نا سنگاپور کو، اس کا نام ہے لی کوآن یو۔ لی کوآن یو جو ہے یہاں کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ ایک کمال کا انسان تھا۔ اس شخص نے اس دلدلی زمینوں کے مقدر کو بدل کے رکھ دیا، اور صرف 20 سال میں کوئی ہزاروں سالوں کی بات نہیں کر رہا، اونلی ان 20 ایئرز 42 بائی 23 کلومیٹر کا یہ علاقہ جو ہے نا، یہ اسٹیٹ جو تھی، یہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی اسٹیٹ بن گئی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، روزگار بھی تھا۔ یار یہ ملک دنیا کا واحد ملک تھا جس نے پوری اقوام عالم کو، تمام ملکوں کو یہ بتایا کہ بھائی جان یہ ڈرامے ہوتے ہیں کہ ہمیں وسائل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کی سب کی ضرورت نہیں، اس کے اندر صرف ایک اسٹرانگ لیڈرشپ اور قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے بہت بڑی آبادی بھی نہیں چاہیے، بہت بڑا رقبہ بھی نہیں چاہیے، ہنرمندی بھی نہیں چاہیے، تیل بھی نہیں چاہیے، سونا بھی نہیں چاہیے، بس آگے بڑھنے کا، کچھ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوآن یو کو اگر کسی نے اسٹڈی کیا ہے تو یہ آدمی پوری ایک یونیورسٹی تھا۔ اس قوم نے صرف 2 دہائیوں میں، 20 سالوں میں اس پورے ملک کی نا تقدیر کو بدل دیا۔ اس آدمی نے بہت سارے کام کیے، لیکن میں کچھ میجر کام اگر آپ سے شیئر کروں نا تو اس نے جو میجر کام کیے نا، اس کے جو موڈس آپرینڈی تھا، اس کے میں 5 آپ کو کرکس کام بتاتا ہوں۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے مار داڑ، اسلحہ، لڑائی جھگڑا، فساد، اس کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا بھائی پہلے یہ تو ختم کرو اس ملک سے۔ اس نے یہاں پہ کام یہ کیا کہ امن قائم کرنے کے لیے نا مذہب کو بول دیا کہ بھائی یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، آپ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتے ہو، اس نے کہا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے کسی دوسرے کو کوئی غرض نہیں ہوگا۔
مسجد کے ساتھ چرچ بھی ہوگا، بلکہ بنا دی اس نے، ٹیمپل بھی ہوگا. اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال کرے گا یا انگلی اٹھائے گا، یا ایک مذہب کا پیروکار دوسری مذہب کے پیروکار کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ سوال جواب کرے گا تو یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے. اس نے الاؤ کیا کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کے ٹیمپل میں، مسجد سے مندر میں، مندر سے چرچ میں، کوئی بھی کہیں بھی آ جا سکتا ہے. کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، کوئی تبلیغ نہیں کرے گا. اور اس نے مذاہب کو قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا. اس نے دوسرا کام ایک اور بڑے مزے کا کیا. اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے پورے ملک میں کسی بھی قسم کے احتجاج پہ پابندی لگا دی اور کہا کہ بازار، گلیاں، دکانیں ہر صورت، ہر قیمت پر کھلی رہیں گی اور کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا. تیسرا کام اس نے یہ کیا، لی کوان یو نے، وزیر اعظم نے، اس نے چن چن کر کمپیٹنٹ اور ایماندار لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کر دیا اور ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع دیا. جس منسٹری کے لیے، جس چیز کے لیے جو بندہ اٹھاتا تھا وہ اسی کا ایکسپرٹ ہوتا تھا. آج سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 30 سال سے لوگ اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایمانداری کا پتہ آپ کو کیا عالم تھا کہ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد جب ان پہ الزام لگا تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے خودکشی کر لی. اور یہ دنیا بھر سے ٹیلنٹڈ لوگ، کمپیٹنٹ لوگ ہنٹ کرتے تھے، دنیا بھر سے ہنٹ کر کے لی کوان یو اپنے ملک میں ان کو نوکریاں دیتا تھا. چوتھا اس کا زبردست کام، لی کوان یو نے اپنے ملک میں پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے اوپن پالیسی رکھی تھی. آ جاؤ، کھول دیا اس نے پورا ملک. کوئی بھی کہیں سے بھی بزنس کرنے کے لیے سنگاپور میں آ سکتا تھا. اس کے لیے صرف ایک شرط تھی کہ اگر کام کرنے آ رہے ہو تو تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے اور اسی کام کا تجربہ ہونا چاہیے. وہ اگر ہے تو میرا ملک تمہارے لیے کھلا ہے، آ جاؤ، یہاں دھندا کرو، یہاں کاروبار کرو اور میرے ملک کو گرو کرو. اور پورے سنگاپور کے اندر ایسی اربوں کھربوں مثالیں موجود ہیں. ہم تو اپنے لوگوں کا کاروبار کرنے میں جینا حرام کر دیتے ہیں. ہر دوسرے دن ہمارے ایک ادارے والا پہنچ جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ خرچہ پانی مانگتا ہے. کون کرے گا کاروبار یہاں؟ 5واں کام اور بڑا اسٹرانگ کام لی کوان یو نے کیا کیا کہ اس نے ایجوکیشن پہ اور اسکلڈ ایجوکیشن پہ نا بہت توجہ دی. یہاں کے جو ایجوکیشن سینٹرز ہیں، تعلیمی ادارے جو ہے نا، یہ خالی سکولز نہیں ہیں، جو ایک غلط کانسیپٹ ہے. یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کی لیبارٹری ہے. یہاں اسکل ڈیولپ ایسی کی جاتی ہے جیسے لیبارٹریز میں کی جاتی ہے. اسی وجہ سے آج یہاں پہ 96% لوگ، 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں. اور جو تعلیم یافتہ ہے وہ ہنرمند بھی ہے. تو کمال ہے کہ وہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کے دے رہے ہیں. اور جو سب سے تگڑا اس نے وار کیا لی کوان یو نے، جو شاید باقی اوپر جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ شاید کسی اور ملک میں بھی کسی اور طریقے سے امپلیمنٹ ہوں گی، لیکن اس نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا وہ کیا تہذیب پہ، تمیز پہ، تہذیب پہ. اس نے سب کو تہذیب سکھائی. اور اس کا آغاز اس نے کیا صفائی سے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں صفائی کا کیا عالم ہے. جہاں کی آبادی موسٹلی مسلمانوں کی ہے اور جہاں صفائی نصف ایمان ہے، وہاں کیا حال ہے. اور یہاں پہ تہذیب کے لیے، صفائی کے لیے جو سختی تھی سنگاپور میں، جنہوں نے اس کی تاریخ پڑھی وہی لوگ جانتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو پبلک ٹوائلٹس کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا اس ٹائم پہ. یہاں پہ مسلم شاور بھی اور ٹوائلٹ پیپر کو ہر باتھ روم میں لازمی قرار دیا تھا. ہم تو یہاں رکھ دیں ٹوائلٹ پیپر اٹھا کے بندہ پھنسا کے ایسے لے جائے گا، بولے گا مل گیا لے جاؤ. ہاتھوں کی صفائی کو، ہاتھ دھونے کو سنگاپور میں قانون بنایا گیا تھا اور آج بھی یہ وہاں پہ قانون کی طرح رائج ہے. آپ کو اگر کوئی سنگاپور میں رہنے والا مل جائے اور آپ کو اس کو یہ عادت نہیں ملے گی کہ وہ تھوکتا ہو. ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھڑے کھڑے تھوک رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ. سنگاپور میں اتنی سختی ہے تھوکنے کے اوپر کہ وہاں لوگوں کی تھوکنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کسی عوامی جگہ پہ، سڑک پہ پکڑے گئے تھوکتے ہوئے، پان کی پیک گراتے ہوئے، ناک صاف کرتے ہوئے،
बलगम निकाल के थूकते हुए, तो आपको पता है क्या होगा? आप सीधे जेल जाएंगे भाई। इसे कहते हैं तमीज और तहजीब। आपको यहाँ लोग गले साफ करते हुए थूकते हुए नजर ही नहीं आएंगे, लोगों की आदतें खत्म हो गई। उनका ये सोचना था, ख्याल था कि च्युइंगम खाना, सिगरेट पीना, पान खाना, ये सारे काम जो है इनसे गंद फैलता है, लिहाजा इसने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट पीना इंतहाई एक महंगा काम है और डेजिग्नेटेड जगहें बनी हुई हैं, वहीं जाके सिगरेट पी सकते हैं। ऐसे नहीं कि पब्लिक प्लेसेस में खड़े होकर आप सिगरेट पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, वहीं बड फेंक रहे हैं और कोई मसला ही नहीं। अगर आप उन डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अलावा कहीं सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो नई कोई रेलवे सर्विस शुरू हुई तो कोई च्युइंगम खाते खाते किसी ने वहां चिपका दी। ली कुआन यू को पता लगा तो उन्होंने गुस्से में च्युइंगम पे पाबंदी लगा दी। और आज भी अगर आप किसी भी मुल्क से जा रहे हो सिंगापुर, तो याद रखिएगा च्युइंगम मत लेके जाइए। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपने च्युइंगम लेके नहीं जाने। अगर आपके सामान में से च्युइंगम पकड़ी गई तो आप अंदर। इतनी सख्त पॉलिसी है च्युइंगम के खिलाफ, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं थी कि उसको लगा कि ये गंदगी का जरिया बन रही है, सबब बन रही है, उड़ा दो उसको। ली कुआन यू ने पूरे सिंगापुर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, हाईवेज, मेट्रोज। उस वक्त जब मशरिक में ना उनका तस्वुर भी नहीं किया जाता था। आज भी साफ पानी का पीने का पानी जो है वहां हुकूमत सप्लाई करती है। वहां कोई तस्वुर नहीं है कि पानी आप खरीद के पियेंगे। आप सिंगापुर में कहीं भी खड़े हो जाए, किसी भी नलके को खोलें, टूटियां लगी हैं पब्लिक प्लेसेस के अंदर, पानी पिए, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। दिस इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एवरीवेयर। यहां बड़े बड़े मुल्कों के वफ्द आते हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो जग और ग्लास रखा जाता है, उसमें टूटी से पानी भरा जाता है। वहां तस्वुर ही नहीं है कि पानी की बोतलें खरीदें और पिए। आप कभी सिंगापुर में रहने वाले किसी शख्स से पूछेंगे बिजली की लोड शेडिंग के बारे में पता है, गैस की लोड शेडिंग के बारे में पता है? उसको पता ही नहीं होगा, होती नहीं वहां पे। हाँ, लेकिन अगर आपने फालतू बल्ब जलाया हुआ है, लाइट जाया की है, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया, तो आपको सीधा पुलिस पकड़ के लेके जाती है, गुनाह समझा जाता है। वहां तमीज और तहजीब पे बहुत काम किया गया। खुदा की पनाह है कि 683 मुरब्बा किलोमीटर का यह है सिंगापुर पूरा। आज पूरी दुनिया से लोग वहां कारोबार करने, घूमने फिरने जाते हैं। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल देखने के लिए जाते हैं। ना दलदली जमीन थी, सिर्फ 20 साल में इस मुल्क की तकदीर बदल गई। आज इस मुल्क के जो जखायर हैं वो $250 बिलियन हैं भाई। लेकिन क्योंकि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास विल नहीं है, हमारे पास मकसद नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रोना गाना, ये नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये एक बंजर दलदली जमीन थी जहां पे लोग चूहे खाते थे, चोरियां करते थे, गल्ला उतारते थे कश्तियों से, बहरी जहाजों से, और वापस उस पर लादते थे। एक अच्छा लीडर और लोगों में तब्दीली की, लोगों में बेहतरी की ख्वाहिश ने आज सिंगापुर को एक अजूबा बना दिया। पाकिस्तान वसाइल से भरपूर है। इस मुल्क को एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, इस मुल्क को एक स्ट्रांग विजनरी इंसान चाहिए, एक ऐसा विजनरी इंसान चाहिए जो इस मुल्क को, उस मुल्क के लोगों को अपने साथ लाद के, घसीट के आगे लेके जाए, फ्यूचर की तरफ लेके जाए। हर मसले का हल होता है, हर चीज का देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अगर आपकी नीयत अच्छी हो, विल अच्छी हो, तो मेरा मुल्क कल सिंगापुर से ज्यादा तरक्की कर सकता है। शुक्रिया।